آبدہ امجد کو آج اس کی کوکھ میں موجود 6 ماہ کے بچے سمیت زندہ جلا کر جان سے مار دیا گیا تھا۔ اگر آبدہ امجد آج زندہ ہوتی اس بات کی ضرور تصدیق کرتی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ آبدہ امجد کا تعلق بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے نوائی علاقے سے تھا۔ آبدہ امجد کا والد مقامی وڈیرے جواد زہری کا منشی تھا۔ جواد زہری کا منشی ہونے کے ناطے امجد کا آنا جانا حویلی کے اندر جواد زہری کے گھر لگا رہتا تھا، اور اپنے والد امجد منشی کے اس تعلق کی بنا پر آبدہ امجد بھی اپنے والد کے ساتھ جواد زہری کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ اسی دوران آبدہ امجد کی دوستی جواد زہری کے بیٹے انیس زہری سے ہو گئی، جو بعد میں نام نہاد محبت میں بدل گئی۔ محبت کے نام پر آبدہ امجد گھر والوں سے چوری انیس زہری سے ملاقاتیں کرنے لگی۔ ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں؟ یہ بات کسی نہ کسی طرح امجد منشی کو بھی پتہ چل گئی تھی، مگر تب تک بات بہت آگے نکل چکی تھی۔ امجد منشی نے جب اپنی بیٹی سے انیس زہری کے متعلق پوچھا تو آبدہ امجد نے فقط ایک غیر محرم کی شہ پر اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت بلکہ انیس زہری سے اپنی ملاقاتوں کا بھی اعتراف کر لیا۔ امجد منشی اپنی بیٹی کی اس دیدہ دلیری کو دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ جب امجد منشی نے محسوس کیا کہ بات حد سے بڑھ رہی ہے تو وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ امجد منشی نے اپنی بیٹی کو ہاتھ جوڑ کر سمجھایا تھا کہ جواد زہری کی حویلی میں کئی جوان لڑکیاں محبت کے نام پر عزت لٹانے کے بعد اپنی محبت سمیت دفن ہو چکی ہیں، مگر آبدہ امجد نے اپنے بوڑھے باپ کے جڑے ہاتھوں کا بھی کوئی شرم حیا نہیں کیا تھا۔ آخرکار امجد منشی نے تنگ آ کر زبردستی کرتے ہوئے آبدہ امجد پر گھر سے باہر جانے یا انیس زہری سے رابطہ رکھنے کی پابندی لگا دی۔ کسی نہ کسی طرح آبدہ امجد نے انیس زہری سے رابطہ کر لیا اور اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ جب انیس زہری نے محسوس کر لیا کہ آبدہ امجد اس کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی ہے تو اس نے آبدہ امجد کو گھر سے فرار ہونے کا کہا، اور آبدہ امجد نے انیس زہری کی بات مان لی اور راتوں رات اپنے والدین کی محبت، قربانی اور تربیت کو پس پشت ڈال کر انیس زہری کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ اور اس دن پہلی بار امجد منشی اپنی بیٹی کو زندہ محفوظ عزت سمیت واپس مانگنے کے لیے سر اور نظروں کے ساتھ کمر بھی جھکا کر حویلی میں داخل ہوا تھا، مگر پھر بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ انیس زہری، جس نے راتوں رات آبدہ امجد کو تربت میں اپنے کسی دوست کی حویلی میں پہنچا دیا تھا، اور وہ خود صبح اپنی حویلی میں موجود تھا۔ جب امجد نے جواد زہری سے اپنی بیٹی کے متعلق بات کی تو جواد زہری ہتے سے اکڑ گیا۔ اس نے امجد پر چوری کا الزام لگا کر پولیس کو گرفتار کروا دیا اور کہکے لگا کر بیٹے کو کہا تھا، بیٹا یاد رکھنا، وڈیرے لوگ محبت نہیں صرف عیاشی کرتے ہیں۔ پولیس والوں نے امجد منشی کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ اب امجد منشی کو صرف اس شرط پر پولیس سے رہائی ملی تھی کہ وہ کسی سے اپنی بیٹی کا ذکر کیے بنا چپ چاپ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، اور اس دن کے بعد آج تک کسی نے امجد منشی کو نہیں دیکھا تھا۔ لاکھوں کوششوں کے بعد بھی لوگ امجد کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ شاید آج امجد منشی بھی اسی گمنامی کی زندگی میں مر چکا ہوگا۔ دوسری طرف انیس زہری نے جعلی مولوی اور گواہوں کے ذریعے آبدہ امجد سے نکاح رچا کر اپنی راتوں کو رنگین کرنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ عرصہ قبل جب انیس زہری کو پتہ چلا تھا کہ آبدہ امجد امید سے ہو چکی ہے تو اس نے بچہ ابورٹ کرانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکام رہا تو تھک کر بیٹھ گیا۔ جب 6 ماہ بعد اسے میڈیکل رپورٹ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آبدہ امجد کی کوکھ میں موجود بچہ لڑکی ہے تو اس نے بچے سمیت آبدہ امجد سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اس روز انیس زہری نے دوست کے ساتھ مل کر ساری رات آبدہ امجد کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ صبح کاذب کے وقت جب آبدہ امجد قریب المرگ ہو کر بے ہوش ہو گئی تو انیس زہری نے اپنے دوست سے مل کر آبدہ امجد کو جھونپڑی میں بند کر کے جھونپڑی کو آگ لگا دی تھی۔ جھونپڑی کے ساتھ ہی آبدہ امجد بھی اپنے کوکھ میں موجود 6 ماہ کے بچے سمیت جل کر کوئلہ بن گئی تھی، جبکہ انیس زہری اس وقت نام نہاد محبت سے جان چھوٹ جانے پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا شراب اور کباب کے مزے اڑا رہا تھا۔ آبدہ امجد کی غیر محرم سے کی گئی محبت نہ صرف آبدہ امجد کے لیے بلکہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی عذاب ثابت ہوئی تھی۔ اگر آبدہ امجد آج زندہ ہوتی تو ضرور اس بات کی تصدیق کرتی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ ڈاکٹر عائشہ کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے۔ پاکستان کی انتہائی منجھی ہوئی اور جانی مانی سائیکالوجسٹ ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے
بنا کسی فیس کے فلاحی ادارے کی ایک مریضہ جو دنیا سے اکتا چکی تھی میں زندگی کی امید جگا دی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ کی 1.5 سالہ انتھک محنت کے بعد آج ماہنور نے 4 سال بعد زبان سے کوئی لفظ نکالا تھا۔ اپنی آپ بیتی ماہنور نے ڈاکٹر عائشہ کو کچھ یوں سنائی تھی۔ میں ماہنور احمد لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن کی رہنے والی ہوں۔ میری پیدائش پر میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے۔ مجھ سے 4 سال بڑا میرا بھائی فہد تھا۔ جب فہد میٹرک اور میں 6ٹھی جماعت میں تھی تو اسکول سے چھٹی کر کے آنے پر پتہ چلا کہ ہمارے والد صاحب بھی دنیا میں نہیں رہے۔ نشے میں دھت کسی ٹرک ڈرائیور نے فٹ پاتھ پر فروٹ کی ریڑھی سجائے کھڑے میرے والد صاحب پر ٹرک چڑھا دی تھی اور میرے والد صاحب کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میرے بھائی نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور فروٹ کی ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ میرے بھائی نے میری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں اسکول کے بعد سیدھا بھائی کے پاس چلی جاتی اور وہیں بیٹھ کر پڑھتی اور اپنے من پسند کا فروٹ کھاتی رہتی۔ شام کو بھائی کے ساتھ واپس آ جاتی۔ جب میں میٹرک میں پہنچی تو لوگوں کی نظریں مجھے چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ جب میرا بھائی گاہکوں کے ساتھ مصروف ہوتا تو لوفر لفنگے لڑکے بھاؤ تاؤ کے بہانے مجھے چھیڑنے اور تنگ کرنے لگتے۔ جب بات بھائی کی برداشت سے باہر ہوئی تو انہوں نے مجھے اسکول سے سیدھا گھر چلے جانے کو کہا۔ میرا بھائی صبح فروٹ کی ریڑھی سجاتے ہی بہترین پھل میرے لیے الگ کر کے رکھ لیتا اور جب شام کو گھر واپس آتا تو میرے لیے لے آتا۔ میرے سامنے بیٹھ کر چھری سے کاٹتا، نمک لگا کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتا۔ میٹرک کے بعد میں نے FSC کی میڈیکل میں داخلہ نہ ہو سکنے کے باعث یونیورسٹی میں BSc میں داخلہ لے لیا۔ بھائی کی لاکھ نصیحتوں کے باوجود بھی مجھے ابرار نامی ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ابرار نے محبت کے جال میں پھانس کر مجھے گناہ کبیرہ کے لیے آمادہ کر لیا۔ میں نے ابرار کی چکنی چپڑی باتوں اور محبت کے کھوکھلے دعووں میں الجھ کر ابرار پر یقین کر لیا اور اسے ملنے کے لیے گھر بلا لیا۔ ابرار مقررہ وقت پر پہنچ گیا مگر اس سے پہلے کہ ابرار میری عزت تار تار کرتا اچانک میرا بھائی اپنی روٹین میں ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے میں پھل پکڑے اندر داخل ہوا اور مجھے برہنہ حالت میں ابرار کے ساتھ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ پھل میرے بھائی کے ہاتھ سے گر کر لٹکتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابرار موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ جب میرے بھائی نے حالات کو سمجھا تو میری گردن پر چھری رکھ دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک میرے بھائی نے بستر کی چادر سے میرا جسم ڈھانپا اور کہا، شکر الحمدللہ، میرے والدین میں سے کوئی بھی یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی نے جو چھری مجھے فروٹ کاٹنے کے لیے اٹھائی تھی اسی چھری سے اپنی شہرک کاٹ لی۔ میرے کپڑے پہننے اور لوگوں کو مدد کے لیے بلانے تک میرا بھائی مر چکا تھا۔ جب میرے بھائی کی موت کی تصدیق ہو گئی تو میں نے بھی خود کو آگ لگا لی مگر افسوس کہ میرا سارا جسم اور چہرہ تک جھلس گیا۔ اس کے باوجود بھی میں مر نہیں سکی۔ میرا چہرہ جھلس کر اس حد تک خطرناک ہو چکا تھا کہ بچے تو بچے بڑے بھی مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آئینہ دیکھوں تو میں خود کو دیکھ کر خود ہی ڈر جاتی ہوں۔ ماہنور نے بتایا کہ لوگوں کی نفرت اور حقارت سے تنگ آ کر میں نے یہاں رہنا شروع کر دیا مگر یہاں بھی سب لوگ مجھ سے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ میرے بھائی کو مرے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ 4 سالوں میں آپ کے سوا کسی نے مجھے گلے نہیں لگایا، میرے ماتھے پر بوسہ نہیں دیا۔ اور پھر ماہنور روتے روتے ہوئے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہے؟ کیا آپ کو بھائی کی قاتل نہیں لگتی؟ کیا آپ کو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھنے کا دل نہیں کرتا؟ ڈاکٹر عائشہ نے ماہنور کو گلے سے لگاتے ہوئے جواب دیا تھا کہ نہیں، کیونکہ ماہنور میری بہن ہے اور بہنوں سے نفرت نہیں محبت کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ کی بدولت آج ماہنور فلاحی ادارے کے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتی ہے، مختلف امور میں انتظامیہ کی مدد کرتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے ماہنور کے جسم کی سرجری کے لیے بھی چندہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی ماہنور کی سرجری بھی کروائیں گی۔